إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في القرآن المجيد فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ساری تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ کے لیے ہے جس نے اس سارے کائنات کو تنہا پیدا کیا اور سارے کائنات کو تنہا چلاتے ہوئے آ رہا ہے۔ لاکھوں درود ہو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین کو ہم تک مکمل پہنچایا اور اپنی امانت داری کو مکمل ثابت کیا، اور اس دنیا سے جب وہ رخصت ہوئے تو دین مکمل ہونے کی حیثیت سے رخصت ہوئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی کرم سلف صالحین، صحابہ کرام اجمعین اور ان کے بعد آنے والے تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں نازل ہوں۔ محترم بزرگان ملت، نوجوان اسلام اور محترم پردہ نشین ماں اور خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے میں نے ایک آیت تلاوت کی، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں کہتا ہے مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری ادا کرو، میرے شکر گزار بندے بنو اور ناشکری مت کیا کرو۔ تو محترم سامعین، سب سے پہلی یہ بات ہمیں جاننا چاہیے کہ ہماری زندگی اس دنیا میں ایک آزمائش کی مانند ہے، گویا کہ ہم ایک ٹیسٹ یا ایگزام کے لیے اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں، چاہے مومن ہے یا کافر، اللہ کو ایمان لانے والا ہو یا اللہ کی انکار کرنے والا، سارے لوگوں کی زندگی میں آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس دنیا کے اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو ایک آزمائش گاہ بنایا، اس دنیا کو ایک ایگزام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو ہر ہماری زندگی میں جو کچھ آزمائشیں آتی ہیں، جو کچھ پریشانیاں آتی ہیں، جو کچھ ہمیں خوشیاں اور نعمتیں ملتی ہیں، اس سب میں اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ تو جانتے ہوں گے کہ ہمیں کچھ مصیبت لاحق ہو جائے، پریشانی لاحق ہو جائے، یا کچھ نقصان ہو جائے، کاروبار میں گھاٹا ہو جائے، یا کوئی انتقال کر جائے، یا ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، تو ہم وہاں پر محسوس کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ آزمانا چاہتا ہے۔ بالکل، ہم میں سے اکثر لوگ یہ محسوس کرتے ہوں گے جن کے پاس ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ مصیبتوں میں مبتلا کر کے، آزمائش میں ڈال کر اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کتنا اس ایمان میں کھوٹ ہے، میرا بندہ کتنا اس ایمان میں مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس طرف توجہ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا کیا، ہمیں خوشیاں عطا کی، ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، ہمیں صحت و تندرست عطا کی،
والدین عطا کی، ساری چیزوں نے سہولت عطا کی، اللہ تعالیٰ اس نعمتوں کو عطا کر کے مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس نعمتوں اور اس ساری خوشیوں عطا کر کے مجھے کیا آزمانا چاہتا ہے؟ ہم میں سے بہت کم لوگ یہ محسوس کرتے ہوں گے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ اچھائی، نیکی اور خوبیاں اور خوشیاں بھی دے کر آزماتا ہے اللہ تعالیٰ، اسی طرح پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، بیماریاں، نقصان، اسی سے بھی آزماتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کہا وَلَنَبْلُوَکُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، یقیناً ہم آپ کو خیر کے ذریعے سے بھی، شر اور پریشانی کے ذریعے سے بھی ہمیں تمہیں آزمائیں گے۔ تو یہاں پتہ چلا کہ بیماری ہونے سے تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی، دین کی نعمت ہو، ہمیں ایمان کی نعمت ہو، صحت و تندرست کی نعمت ہو، والدین کی نعمت ہو، مال و دولت کی نعمت ہو، یا ساری چیزوں اللہ تعالیٰ نے پرسکون کا ماحول بنایا، سب نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کر کے ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ تم کتنے شکر گزار بندے بن رہے۔ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں جو کچھ نعمتیں عطا کرتا ہوں، اسے اپنا کر، اسے اپنے زندگی میں استعمال کر کے تم کتنے شکر گزار بندے میرے بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلے محترم سامعین یہ اپنے ذہن میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں بھی دے کر آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بعض چیزوں سے کیا ہے، پریشانیوں سے، بعض بیماریوں سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا۔ ان دونوں آزمائش میں جو مکمل طور پر کامیاب ہوگا، اللہ کے پاس عند اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہوگا۔ جو اس آزمائش میں اور جس امتحان میں، اس اختبار میں جو ناکام ہوگا، اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سب سے پہلی ہمیں جاننا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں جو دیتا ہے یہ آزماتا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین علماء کرام ہمیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیں جو چھین کر آزماتا ہے ان کے لیے تو کیا ہے، صرف صبر کرتے ہوئے رہ جائیں گے تو کافی ہو جائے، وہ کیا ہے اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ عطا کر کے آزماتا ہے، تادم حیات اس نعمت کی حفاظت کرنا، اس کے ساری چیزوں کا اکر پروان چڑھانا، ان کی تربیتیں کرنا یا ان کی صحیح حفاظت کرنا، آخری دم تک اس بندے کیا ہے آزمائش۔ مثال کے طور پر اولاد کی آزمائش، اللہ تعالیٰ جن کو اولاد نصیب نہیں کرتا تو بس وہ صبر کرتے ہوئے رہ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، وہ مقبول اور وہ کامیاب ہوں گے اس امتحان میں۔ اگر جنہیں اللہ تعالیٰ اولاد کے نعمتوں سے نوازتا ہے، تادم حیات ان کی زندگی جب تک رہے گی، اس اولاد کی تربیت کے معاملے میں ہر دم، ہر وقت، ہر لمحہ وہ سارے مسائل کیا ہے صحیح استعمال کرنا چاہیے، ان کو صحیح تربیت کرنا، تب جا کر وہ اس امتحان میں کامیاب ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جنہیں انعام نواز کر آزماتا ہے، ان کی آزمائش بہت کٹھن اور بہت سخت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جانیں۔ دوسری چیز ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مؤمن ہونے کی حیثیت سے، اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے، اللہ نے ہم پر جو نعمتیں نازل کی ہیں، جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، جو خوشیاں ہمیں عطا کی ہیں، جو سہولتیں عطا کی، وہ صحت کے اعتبار سے ہو، دولت کے اعتبار سے ہو، یا جتنے بھی ہمیں خوشی جو حاصل ہوتی ہے، جو نعمت اللہ عطا کیا ہے اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہماری حالتیں ایسی ہیں کہ چھوٹی سی پریشانی کی وجہ سے ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ انسان کی عادت ایسی ہے کہ اسے کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، یا بیماری میں مبتلا ہو جائے، یا کچھ بزنس میں لاس ہو جائے، تو ساری نعمتوں کو بھول بیٹھتا ہے، اور یہ صرف کیا ہے یہ اسی آزمائش کو بہت بڑی پریشانی سمجھتا ہے، گویا کہ اتنا تک گمان کرتا ہے کہ اللہ نے کیوں مجھے آزمایا، سارے لوگوں کو اللہ عطا کرتا ہے، صرف مجھے ہی کیوں آزماتا، انسان وہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو محترم سامعین، ایسے معاملے میں، ایسے مرحلے میں اگر ہمیں ایسے محسوس ہو کہ اگر کچھ آزمائش میں یہ محسوس ہو کہ اللہ کیوں ہمیں آزما رہا ہے، کیا وجہ کہ مجھے یہی اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، تو وہاں پر تھوڑا غور کیجئے کہ اللہ نے ہم پر کیا کیا انعام کی، کیا کیا نعمتیں اللہ نے عطا کی۔ سبحان اللہ، غور کیجئے،
اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ایک لسٹ ڈال کر ایک فہرست ڈالیں گے اور اللہ تعالیٰ نے جو آزمایا یا جو نہیں دیا ہے اسے ہم فہرست اور لسٹ ڈالیں گے، اللہ کی نعمتیں جو ہمیں عطا کیا اس کی لسٹ زیادہ ہوگی بنسبت اس کی آزمائش یا جو ہمیں نہیں عطا کی۔ سوچ کے دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ایک لقمہ کھانا ہمیں کھلاتا ہے، ایک لقمہ کھانا ہمیں دیتا ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لقمہ، ایک نوالا اللہ تعالیٰ جو ہمیں عطا کرتا ہے، یہ جانا بھی نعمت ہے، ہمیں یہ ملنا بھی نعمت ہے، اندر جانے کے بعد فضلے کی شکل میں یا گندگی کی شکل میں نکلنا بھی ایک نعمت ہے۔ کتنے لوگ ڈائلیسس کے مریض ہیں، بیڈ میں آ کر بالکل پڑے ہوئے ہیں، اتنے پریشان ہیں، خود پریشان ہیں، ان کے ساتھ ان کے پریوار بھی کیا پریشان ہیں، جو کھائی سو چیز نکل رہی نہیں۔ اتنا علاج کر دیتے ہیں، لاکھوں کا علاج کرنے کے باوجود بھی ان کو نہ سکون ملتا ہے، نہ ہی اس آزمائش سے چھٹکارا ملتی ہے۔ تو غور کیجئے محترم سامعین، اللہ نے جو ایک لقمہ ہمیں عطا کرتا، یہ بھی کیا بہت بڑی نعمت ہے۔ اسے اندر جانے اور اسے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تقویت اور طاقت پہنچانے کے بھی اللہ تعالیٰ اس کا ذریعہ بناتا ہے۔ اسی طرح اس جو ایک نوالا ہمارے پیٹ میں گیا، یہ فضلہ کی شکل میں نکالنا بھی کیا ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ غور کیجیے، اسی لیے جب ہم باتھ روم جو استعمال کرتے ہیں، بیت الخلاء استعمال کر کے باہر آنے کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ غفرانک پڑھتے ہیں۔ غفرانک کا مطلب کیا؟ اے اللہ تیری معافی چاہتا ہوں۔ ہم کیا گناہ کر کے آئے کہ ہم معافی طلب کریں؟ سوچئے کہ ہم کیا گناہ کر آئے بیت الخلاء سے کہ ہم کیوں معافی مانگے؟ اسی لیے سلف نے، علماء اکرام اس کی تفسیر ذکر کرتے ہیں کہ ہم جب اپنے قضاء حاجت مکمل کر کے جب باہر آتے ہیں، اس کے لیے بھی کیا ہم شکر گزار بندے نہیں ہیں۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے کہ یہ جو گندگی میرے پیٹ سے تو نکالا بغیر پریشانی کے، بغیر کسی تکلیف کے، اس کے لیے بھی میں سچا کیا ہے بندہ نہیں بن سکا، اس کے لیے بھی میں سچ مچ کیا ہے شکر گزار بندہ نہیں بن سکا۔ اے اللہ تیری معافی چاہتا ہوں۔ سوچئے سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا کرتا اس کو ہمیں جاننا چاہیے، اس کی قدر ماننی چاہیے۔ آزمائش ساری زندگی، سارے لوگوں کی زندگی میں ہی ہے، خواہ وہ مالدار ہو یا غریب، یا وہ صحت مند ہو یا بیمار، ہر ناحیے سے کسی نہ کسی کو آزمائش ہے۔ اس معاملے میں، اس آزمائش میں پڑھ کر اللہ کی نعمتوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ہارون رشید بہت مشہور خلیفہ، ہارون رشید رحمہ اللہ ایک مرتبہ اپنے سپاہیوں کے پاس کہا کہ پانی مجھے منگائیے، پانی پینے کے لیے۔ تو ان کے پاس ایک واعظ نصیحت کرنے والے رہتے ہیں، بادشاہ کے پاس کیا ہے وقتاً وقتاً نصیحت کرنے والے رہتے ہیں۔ تو ابن سماک الواعظ نامی ایک شخص، نیک بندہ وہاں پر اس مجلس میں موجود تھے۔ تو ہارون رشید جب پانی پینے لگے تو کہ خلیفہ وقت امیر المومنین، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پوچھیے۔ یہ جو پانی آپ جو پی رہے ہیں، اس پانی اگر آپ کو نہ ملے، اگر آپ کو یہ پانی نہ ملے تو آپ کتنا ادا کر کے اسے حاصل کریں گے؟ اپنی حکومت میں اپنے جو بادشاہ تھے، اسے ادا کر کے کیسے حاصل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری آدھی سلطنت میں بیچ کر تو بھی کیا ہے یہ پانی کو، ایک گلاس پانی کو کیا ہے میں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اگر مجھے پیاس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہارون رشید کی جو حکومت تھی، اتنی وسیع حکومت تھی، تاریخی مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے حکومت میں کبھی سورج ڈوبتی نہیں تھی، ان کی حکومت میں کبھی سورج ڈوبتی نہیں تھی، اتنی وسیع اور اتنا خوشادہ تھا کہ کہیں ڈوبتا تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دیش میں، کسی نہ کسی ملک میں کیا ہے سورج طلوع ایسی حالت میں رہتا۔ تو اتنی وسیع تھی، تو انہوں نے کہا کہ میری آدھی سلطنت دے کر بھی اس پانی کو میں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ تو ٹھیک ہے آپ پیجیے۔ پینے کے بعد پھر سوال کیے کہ امیر المومنین، جو آپ پانی جو پیے ہیں، اگر یہ فضلہ بن کر پیشاب کی شکل میں نہ نکلے تو کیا کریں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ساری سلطنت بیچ دوں گا، میری ساری سلطنت بیچ دوں گا اس علاج کے لیے کہ اس گندگی کا، اس پیشاب کو میں نکالنے کے لیے میں ساری سلطنت بیچ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کو غور کیجئے۔ تو اس ابن سماک جو واعظ تھے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی، بس یہ جو حکومت ہے آپ کو جو عطا کی اللہ تعالیٰ نے، یہ دولت اور حکومت بس ایک گلاس کے برابر ہے اللہ کی نعمت کے مقابل۔
سبحان اللہ، غور کیجئے اس نصیحت اور اس واقعے میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں نہیں تھی، کیا کیا نعمتیں عطا نہیں کی. تھوڑا غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سبحان اللہ ہم کروڑوں کی نعمتوں میں جی رہے ہیں. دوسرا واقعہ، یا یونس بن عبید رحمہ اللہ تابعین میں سے، ان کے پاس ان کے پہچاننے والے بہت پریشان کن حال میں آئے. آ کر کہا کہ یونس بہت پریشان ہوں، قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، قرض کے دلدل میں کیا ہے ایک دم کیا ہے پس گیا ہوں، کچھ نہ کچھ کیا ہے مدد کیجیے، بہت پریشان ہوں. گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول کر بس یہی ساری مصیبت ان کے لیے ہے سمجھ کر کیا کرنے لگے، شکایتیں کرنے. ہم بھی کہیں کبھی ہمارے احباب سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پریشان ہوں، بہت تکلیف ہے، پتہ نہیں کیا آزمائش ہے کہ ہم کہتے ہیں. تو اسی طرح اس بندے نے یونس بن عبید رحمہ اللہ کے پاس آ کر کہا. تو یونس بن عبید رحمہ اللہ نے پہچان لیا کہ بندہ اتنا اس پریشانی اس آزمائش میں اتنا غم ہے کہ اللہ جو نعمتیں اسے عطا کیا وہ بھول چکا ہے. تو لہٰذا قبل اس کے کہ اسے مدد کی جائے تو اسے اللہ کی نعمت کو یاد کروائیں گے کر کے انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کو میں جو کچھ نہ عطا کرنا ہے، رقم ادا کرنا میں ادا کر دیتا ہوں، لیکن ایک کام کیجیے، میں آپ کو 1,00,000 درہم عطا کرتا ہوں، آپ ایک آنکھ دے دیجیے مجھے. 2 آنکھ ہے نا، تو ایک آنکھ دے دیجیے، آپ کا قرض بھی ادا ہو جائے گا، دوسرے کاموں بھی کیا ہے اپنے اخراجات میں کیا ہے کام آ جائیں گے یہ 1,00,000 درہم. تو انہوں نے کہا نہیں ایک ایسا میں یہ تو منظور نہیں. تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے، تو 2 ہاتھ ہے، ایک ہاتھ دے دیجیے. انہوں نے کہا نہیں، کیسے میں دے سکتا ہوں، نہیں ہو سکتا، میں 1,00,000 درہم دے رہا ہوں، چاندی کے سکے 1,00,000 چاندی سکے دے رہا ہوں، آپ اس ایک ہاتھ دیجیے. اس طرح یونس بن عبید رحمہ اللہ نے اللہ نے جو ظاہری نعمتیں عطا کی سارے کو گننے لگے. گنتے انہوں نے کہا انہوں نے انکار کرنے لگے کہ نہیں، ہرگز میں نہیں دے سکتا. تو اس بندے یونس بن عبید رحمہ اللہ نے کہا ارے بندے، اللہ کے بندے، اللہ کی کروڑوں نعمتوں میں تم جی رہا ہے، بس اتنی سی آزمائش کے لیے ساری اپنی دنیا سر پر رکھا دیا، ساری مصیبتیں بس تمہیں ہی نازل ہوئی، اللہ نے صرف تجھے ہی آزمایا، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں کی نعمتوں میں تو جی رہا ہے. سبحان اللہ. غور کیجئے میرے ماؤں بہنوں، غور کیجئے میرے بزرگوں اور دوستوں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی، کتنی نعمتیں، ہم کروڑوں کی نعمتیں عطا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جی رہے ہیں. بس ایک آزمائش یا 2 آزمائش آ جائے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ساری مصیبتیں پڑ گئیں، ہمیں اللہ نے سارے آزمائش ہم پر کیا نشاور کر دی. تو محترم سامعین، دوسری سے ہمیں جاننا چاہیے کہ جب بھی ہمیں پریشانی ہو، آزمائش ہو، کچھ تکلیف محسوس ہو، مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی، اگر ہم اسے کمپیئر کریں گے، اس موازنہ کریں گے تو ہماری جو پریشانی ہم جو سوچ رہے ہیں، جو ڈپریشن میں ہیں، یہ کم ہو جائے گا. یہ بہت بڑی چیز. اور تیسری چیز سبحان اللہ محترم سامعین، ہر وقت اللہ کے شکر گزار بندے بننے کی واسطے کوشش کرنا چاہیے. ہر وقت جتنا بھی ہو اللہ کے شکر گزار بندے کی بننے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری سے اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا کیا اسے باقی بھی رکھتا ہے، اور جو نعمتیں عطا کرنے والا اسے مزید بھی عطا کرے. اسی لیے سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون نہیں جانتا، سب سے بڑے متقی، سارے پیغمبر اور رسولوں کے سردار، سارے انسانوں کے سردار، ان سے بڑھ کر بہترین انسان اس روئے زمین میں نہ پیدا ہو نہ پیدا ہو، ویسی شخصیت، اور اللہ نے ان کے سارے پچھلے گناہ اور اگلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھتے ہیں، گھنٹے گھنٹے کھڑے ہو کر اپنے پیروں سے کیا ورم آ جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں پھوٹ جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی تہجد میں کھڑ کر اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں. مائی عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول، اپنے آپ کو کیوں اتنی تکلیف میں ڈال دیتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف کر دیے نا، پھر بھی کیوں اپنے آپ اتنی تکلیف میں ڈال دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دی محترم سامعین، یہ ہم سارے لوگوں کو غور کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی، اللہ نے مجھے سارے گناہوں کو معاف کر دی، پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف کر دی اور میرے درجات کو بلند کر دی، کیا اللہ کے شکر گزار بندہ نہ بنوں میں؟
کیا میں شکر گزار بندے بننے کی حیثیت سے اپنی زندگی نہ گزاروں؟ سوچئے سبحان اللہ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو عطا کی یہ ساری فضیلتیں عطا کرنے کے باوجود وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے بنانا چاہتے ہیں۔ تو ہم بھی چاہیے اللہ نے جو ہمیں عطا کی نعمتیں، اللہ نے جو ہمیں عطا کی جو سہولتیں یا خوشیاں جو کچھ ہیں، ساری چیزوں کو شکر گزار بندے بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ شکر گزاری محترم سامعین، شکر گزاری اگر دیکھیں گے، شکر گزاری انسان کے اندر تکبر سے کیا ہے اپنے آپ کو کیا ہے ختم کر دیتی۔ تکبر کیا ہے اس کی زندگی میں نہیں رہتی، اس کے اندر تواضع اور انکساری پیدا ہوتی، اور اس کے اندر انسان کی اس شکر گزاری کے مزاج پیدا ہونے سے وہ پروردگار کو بھی شکر ادا کرنے والا ہو جائے گا۔ انسان اگر اس کے اوپر احسان کرتے ہیں تو انسان کا بھی شکر گزار ہوگا اور ان کے احسان کا قدر جانے گا۔ تو محترم سامعین، ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بننے کے لیے کوشش، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزاری کرو گے، تم میری شکر ادا کرو گے، میں تمہیں جو عطا کیا اس میں اور بڑھوتری عطا کروں گا اور زیادہ اور برکت عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کرو گی، ان عذابی لشدید، میرا عذاب تو بہت کٹھن ہے، بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ شکر گزاری کو پسند کرتا ہے، ناشکری کو ہرگز اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے۔ محترم صاحب دیکھیے سبحان اللہ، اتنی نعمتوں کو ہم غور کریں گے ضرور ہمارے اندر شکر گزاری کی مزاج پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، ایک انسان شکر گزار بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صرف ہر انسان کی زندگی میں اگر 5 چیز ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں میں ایک شکر گزار بندے کی حیثیت سے میں زندگی گزار رہا ہوں۔ وہ 5 چیز ہماری زندگی میں، کہنے والے بھی صحیح، سننے والوں سے کیا اس چیز کو ہماری زندگی میں لے کے آنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے کے معاملے میں، سب سے پہلے جو کچھ انعام اور جو کچھ احسان اللہ نے کیا ہو یا انسان کے ذریعے سے ہمیں احسان حاصل ہو، اس احسان کا احساس ہمیں پیدا کرنا چاہیے ہماری زندگی میں اس احسان کا احساس کو ہمیں پیدا کرنا چاہیے کہ ہاں واقعی اللہ نے مجھے انعام کیا، واقعی اس بندے نے مجھ پر احسان کیا کر کے ہم اس کو یاد رکھنا چاہیے، وہ مزاج پیدا کرنا چاہیے۔ عام طور پر بعض لوگوں میں اللہ تعالیٰ کو تو کیا ہے شکر ادا اور وہ کیا ہے منعم اور محسن حقیقی جانتے ہیں، لیکن جب انسان شکر کوئی یعنی احسان کرتا نا تو فوراً کیا کرتے ہیں اس کے بدلے میں کوئی وہ بھی کیا ہے احسان کر دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کا احسان کیا ہے مکمل ادا کر چکا۔ ایسی بات نہیں، کسی انسان کا کیا ہے احسان چکا نہیں سکتے۔ میں آپ کے احسان کے تلے نہ ہوگا لیکن میں دوسروں کے احسان کے تلے میں ہوگا، اسی طرح آپ میرے احسان کے تلے میں نہیں رہو گے لیکن دوسرے کسی کے احسان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر باقی رکھا ہے۔ تو ہر انسان دوسرے انسان کے احسان سے کیا ہی زندگی گزارتا ہے، کسی نہ کسی ناحیے سے اللہ تعالیٰ اسی کا اگر ایک سسٹم اللہ تعالیٰ پیدا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو منعم حقیقی ہے، جو ساری چیزوں کا عطا کرنے والا ہے، اس کا جو کچھ وہ احسان کیا ہمیں وہ احساس کرنا چاہیے، اور اسی طرح انسان جب ہم پر احسان کرتے ہیں اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جس نے بھی ہمیں احسان کیا اسے محبت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہیے۔ اللہ نے ساری چیزیں عطا کی، اس کی محبت، اس کے جو کچھ وہ احکام عطا کرتا ہے یا جو کچھ حکم دیتا ہے اسے بجا لانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو ہم پر احسان کرتے ہیں جو مدد کرتے ہیں انہیں بھی محبت کرنا چاہیے، انہیں بھی کیا ہے ہمیں پسند کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے، نفرت یا تکبر کے شکل میں نہ ہو۔ اور تیسری چیز ہماری زندگی میں یہ کہ نعمت و احسان کو یاد کر کے اسے اعتراف کرنا، ہاں واقعی اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو اس روئے زمین میں میری زندگی نہ ہوتی، اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو میں یہاں پر حفاظت کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ نہ ہوتا، اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو میرے لیے والدین ہو یا گھر بار ہو، دولت ہو یا میرے پریوار کوئی نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا اس احسان کا اعتراف کرنا چاہیے، واقعی اللہ نے مجھے احسان کیا، اسی لیے سبحان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتے ہیں جب انسان ایک لقمہ کھاتا ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے،
جب پانی پیتا ہے تو اللہ کی تعریف کرتا، اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے جو ایک نوالا کھاتا ہے یا کھانا کھاتا ہے، کھانے کے بعد اللہ کی شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ وہاں پر ہم اعتراف کرتے ہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ رزق عطا کی، اس کی قوت، اس کے طاقت کے بغیر یہ چیز مجھے حاصل نہیں ہو سکتی تھی، ہم اعتراف کرتے ہیں۔ تو اس کا تیسری چیز ہمیں اعتراف کرنا چاہیے ہماری زندگی میں کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اسی طرح دوسرے لوگ ہم پر کوئی مدد کیے ہیں، اسے بھی احسان ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم تکبر کی شکل میں، کہیں انسان احسان کا اعتراف کر دے گا تو گھٹ جائے گا، محسوس کرتا نہیں۔ انسان کی قدر کیا ہے، قدر و منزلت بڑھ جاتی جب احسان کا اعتراف کرے گا۔ تو چوتھی چیز، اس منعم اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اللہ تعالیٰ کو کیا ہے جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کیا اس کی تعریف کرے۔ پانچویں چیز، اللہ نے جو انعام، جو خوشیاں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی اسے صحیح استعمال کرے، صحیح استعمال کرے، خواہ وہ دولت ہو، صحت ہو، عافیت ہو، ایمان ہو، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ صحیح استعمال کرنا، مطلب اللہ جس راستے میں اسے استعمال کرنے کے لیے ہمیں اجازت دیتا ہے اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ نے جس راستے سے منع کیا ہے اس چیز کو وہاں پہ استعمال نہیں کرنا ہے۔ ہماری آنکھ اللہ کی نعمت ہے تو وہی چیز ہمیں دیکھنی چاہیے جو اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ ہماری کان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہم وہی چیز سننا چاہیے جو اللہ نے اجازت دی ہے۔ ہماری دولت، مال و دولت اللہ تعالیٰ کی انعام اور نعمت ہے، ہم اسی راستے میں خرچ کریں، اسی راستے میں ہم اسے استعمال کریں جہاں اللہ نے حلال اور اسے اجازت کی۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی، اسے حرام کاموں میں استعمال کرتے ہیں، فضول خرچوں میں استعمال کرتے ہیں، اسراف میں خرچہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر ایسے کریں گے تو حق تلفی ہو جائے گی اور ناشکری ہو جائے گی۔ صرف ناشکر یہ نہیں کہ بس اللہ کی شکر ادا نہ کرے، ناشکری یہ بھی ہے کہ دیے ہوئے ان نعمتوں کو صحیح استعمال نہ کریں گے، وہ بھی ناشکری ہو جائے گی۔ تو محترم سامعین، یہ چند چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں گے، ضرور ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہو جائیں۔ ہماری اس امت کی حالت ایسی ہیں، اس ایسے پرسکون، اس پر بے امن حالات میں دیکھیں گے، اتنے پریشان ہیں، اندرونی حیثیت سے پریشان ہیں، اسی طرح بیرونی ممالک کی حیثیت دیکھیں گے تو پریشان کن حالت ہے، بالخصوص اسلام کے نام سے، بالخصوص مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ ایسے وقت میں اللہ کی مدد کی ہم کتنے انتظار میں، اگر اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار بندے نہیں بنیں گے تو کہاں سے اللہ کی مدد آ جائے گی، کہاں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں عطا کی؟ تو ہمیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کریں۔ آزمائش، پریشانی سب کو آتی ہے، اس معاملے میں بھی کیا ہے، ہم اپنے آپ کو شکر گزار بننے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اور اسی طرح ہم لوگوں پر احسان کریں گے، مدد کریں گے، بالکل کیا ہے ان کے دلوں پر حکومت کر سیں۔ اسی لیے کن شاعر نے کہا، احسن الی الناس تستعبد قلوبهم، تم لوگوں کے پر کیا ہے احسان کرو، ان کی مدد کرو، تم ان کے دلوں پر تم حکومت کرنے لگو گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی چیز فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے ہماری زندگی میں یہ مزاج پیدا کرے کہ شکر گزاری کے مزاج کو پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ہرگز کیا ہے ناشکری کا مزاج، اللہ پر شکایت کرنے اور بسا اوقات بڑے بڑے الفاظ استعمال کرنے سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، ورنہ اللہ نہ کرے انسان اسلام کے دائرے سے بھی دور ہونے کے امکانات ہوں گے، کیونکہ بسا اوقات بعض الفاظ ایسے ہیں کفریہ اور انسان کو اسلام سے دور ہٹانے والے الفاظ سے ہمیں حفاظت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حقیقی شکر گزار بندے بننے کے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جو کچھ ہمیں نعمتیں عطا کی، اللہ تعالیٰ اس نعمتوں میں بڑھوتری اور برکت اللہ عطا فرمائے، اور اس نعمتوں کا اللہ تو دائم اور باہمی اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندے بننے والے بنا، ناشکری اور تیری نافرمانی کرنے والے بندوں سے اللہ تو حفاظت فرما۔ جو بھی پریشان ہیں، تکلیفوں میں ہیں اور بیماری میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کی شفا کامل عطا فرمائے، یا اللہ صحت و تندرست کے ساتھ ان کو عطا فرمائے، اور جو ہم میں سے انتقال کر گئے ہمارے محرومین، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے اور جنت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔